بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زید منہاس علی زن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ ویورز، آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ہٹ کے ہے، نالجیبل ہے میرے ان دوستوں کے لیے جو ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، اور پھر جنرل پبلک کے لیے بھی۔ بیسیکلی کچھ دن پہلے 25 نومبر کو ایف بی آر نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا، ایک سرکولر ایشو کیا ریگارڈنگ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010۔ ویورز، جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 اینڈ اینٹی ٹیررزم فائنانسنگ ایکٹ بھی اس کو بولتے ہیں، یہ 2010 میں پاس ہوا تھا۔ یہ جو ایکٹ ہے یہ ایف بی آر کو کچھ اختیارات دیتا ہے، کچھ پاورز دیتا ہے جو کہ ابھی تک ایف بی آر نے ایکسرسائز نہیں کی تھی۔ وہ ابھی آ کے ایف بی آر نے وہ اپنی پاورز جو ہیں وہ ایکسرسائز کی ہیں۔ یہ جو پاورز ہیں، یہ جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا سرکولر 2025 نومبر کو، اس میں یہ کہا گیا ہے، بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے اس میں یہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اینٹی منی لانڈرنگ میں جتنا بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے جو انفیئر مینز کے ذریعے کمایا جاتا ہے اور وہ پھر انفیئر مینز کے ذریعے باہر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اسے اینٹی منی لانڈرنگ آپ کہتے ہیں۔ اس کی روک تھام کو اینٹی منی لانڈرنگ آپ کہتے ہیں۔ جی، منی لانڈرنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے دنوں کئی عرصے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ پاکستان سے جو پیسہ باہر جاتا ہے لانڈر ہو کے، وہ وہاں پہ ٹیررزم فائنانسنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف جو ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بھی ایک پوائنٹ تھا کہ پاکستان اس چیز کو روکے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے 2010 میں یہ آرڈیننس لایا گیا اور اس کو سٹیپ وائز جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا۔ مختلف بینکس جو ہیں، گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے تھرو جو پیسہ باہر جاتا ہے، یا پھر جو ڈفرینٹ منی چینلز ہیں ان کے تھرو جو پیسہ باہر جاتا ہے، ان کو بیسیکلی ریگولائز کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا۔ اور ریئل اسٹیٹ جو ہے ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں کافی پیسہ پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، فلو آف منی کافی تھی۔ تو یہ ایکٹ جو ہے یہ ایف بی آر کو جو اختیارات دیتا ہے، اس کے تحت ایف بی آر نے یہ ایکشن لیا، اور جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں ایز اے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن کے طور پہ۔ یعنی کہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ پلاٹ کی سیل اور پرچیز کرتے ہیں مختلف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ، مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ۔ اس میں ان کا اپنا پیسہ نہیں لگا ہوتا، بلکہ جنرل پبلک کا پیسہ ہوتا ہے۔ وہ بیچ میں میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنا کمیشن لیتے ہیں۔ تو ان کو ریگولائز کرنے کے لیے یہ ایک سرکولر ایف بی آر ایشو کیا ہے، جس کے تحت کہا گیا ہے جتنے بھی آپ کی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یا پھر مختلف ہاؤسنگ سکیمز ہیں، یا وہ جو فرم جو ڈیل کر رہی ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ، انہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی ڈیل جو ہے ان ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ نہیں کریں گے، نہ ہی ٹرانسفر آف پراپرٹی کر سکتے ہیں، نہ ہی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اموویبل پراپرٹی کی ٹرانسفر، رجسٹریشن آپ ان ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ نہیں کریں گے جو اپنے آپ کو ایف بی آر سے رجسٹر نہیں کروا لیتے، سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتے۔ کس چیز کا جی؟ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن کے طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروا لیتے۔ اس وقت تک آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکتے۔ اور جنرل پبلک کو بھی یہ کہا گیا ہے، اور پرائیویٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کا بزنس ان کے ساتھ کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ نو پبلک اور پرائیویٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شیل کنڈکٹ بزنس ایکٹیویٹی ود اینی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ
for the transfer or registration of immovable property unless the real estate agent is registered with FBR as a designated non-financial business and profession جی. اب آگے شک نمبر 3 میں کیا کہا گیا ہے جی، یہ جو اوپر کنڈیشن بتائی گئی ہیں انہیں کہا گیا کہ یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو رجسٹر ہوں گے اور ڈیلنگ ود ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن جتنی بھی ہے یہ جنرل پبلک تک پہنچائی جائے. یعنی کہ ابو کنڈیشن شیل بی ڈسمینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگوں تک پہنچائی جائے ٹو آر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس رجسٹرڈ آر ڈیلنگ ود ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں، housing authorities, cooperative housing authorities and other housing schemes dealing in departments and developments of land for residential and commercial purpose, construction and sale / purchase or transfer of ownership rights are also display or relevant places for information of general public. یہ کہا گیا ہے جی ایف بی آر کی طرف سے ہر ریسپیکٹیو ڈائریکٹوریٹ کو کہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ یہ انفارمیشن تمام ان جگہوں پہ ڈسپلے ہوگی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر، کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، یا وہ جو ادارے جو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، ریزیڈینشیل پلاٹس ڈیولپ کر رہے ہیں یا کمرشل پرپس کے لیے کوئی بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں یا کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو پتہ ہے جب آتی ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں کہ وہ ان کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سیل کریں. تو یہ ایسی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ کمرشل کام کر رہی ہوں، چاہے وہ ریزیڈینشیل کا کام کر رہی ہوں، چاہے وہ ہائی رائز بلڈنگ بنا رہی ہوں، یعنی کہ جو بلڈرز ہیں انہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ انفارمیشن ڈسپلے کریں اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا کام کریں جو ایف بی آر کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتے ہیں ایز اے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن کے طور پہ. صرف انہی لوگوں کے ساتھ اپنا لین دین کر سکتے ہیں، ادروائز کسی اور کے ساتھ آپ لین دین نہیں کریں گے. اب پھر آگے سیکشن 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر نہیں کرواتے ایز اے ڈی این ایف بی پی کے طور پہ رجسٹر نہیں کرواتے، یعنی کہ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن کے طور پر رجسٹر نہیں کرواتے، تو ان کو پینلٹیز لگیں گی، ان کو فائن کیے جائیں گے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت یا پھر کاؤنٹر فائنینشیل ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کے اوپر جرمانے لگیں گے. اب یہ جو سرکولر ہے یہ جنوری 2022 میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے جی تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو کہ وہ اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر کروائیں ایز اے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور اس کے بعد وہ کاروبار کر سکتے ہیں. ادروائز جنرل پبلک کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار نہ کریں، اور تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنے آفس میں جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں ڈسپلے کریں، اور جنرل پبلک کو کہا گیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جب بھی ان سے لین دین کریں تو وہ ان سے سرٹیفکیٹ مانگیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو ہم نے اپنے اینڈ یوزر تک پہنچانی تھی اور اپنے ان لوگوں تک جو ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں کام کر رہے ہیں بھائی، کہ اپنے آپ کو 1 مہینے کے اندر رجسٹر کروا لیں، ادروائز جو ہے وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو یہ سرکولر جو ہے تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو بھی بھیج دیا گیا ہے، چاہے وہ صوبائی لیول پہ کام کر رہی ہوں، صوبے کے لیول پہ یا فیڈرل لیول پہ کام کر رہی ہوں، جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، ان کو بھی بھیج دیا گیا ہے. پھر جتنی ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ کی کمپنیز ہیں جو مختلف پروجیکٹ کنسٹرکٹ کر رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں، ان کو بھی بھیج دیا گیا ہے. اور دیکھ لیں آگے کہ یہ کتنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے پبلک کی سیکیورٹی کے لیے. یہ بڑا فائدہ مند بھی ہے جنرل پبلک کے لیے جی، کہ وہ ان لوگوں سے بچ جائیں گے جو نوسر باز ہیں، جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بھی یقیناً بہتر ہے، تاکہ اس سے
وہ پیسہ جو فائنینشیل ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے، ٹیررزم کو فائنانس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ تو ویورز یہ انفارمیشن تھی، آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔ اور آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔